رپورٹ آپ نے دیکھی، اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں اسپورٹس کورسپونڈنٹ شاہد ہاشمی صاحب. شاہد صاحب السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام. یہ بتائیے کہ پاکستان کے میچ دیکھنے کا کوئی آسان طریقہ ہونا چاہیے جس میں ہم بھی اپنی نفس پہ قابو رکھیں اور طبیعت خراب نہ ہو، جس طرح سے پاکستان کی اس پوری سیریز میں میچز چل رہے ہیں. 2019 کے ورلڈ کپ میں جب افغانستان سے جیتے تو اماد وسیم سے میں نے یہی سوال کیا تھا. انہوں نے کہا اس کا طریقہ یہ کہ پورا میچ دیکھا تو آخری بال تک دیکھیں میچ پاکستان کا، اور دھڑکنیں ظاہر اوپر نیچے ہوتی ہیں. کل اچھا میچ ہوا اور اتنے کم ٹوٹل میں یہ لوئسٹ ٹوٹل ہے جو پاکستان نے T20 میں ڈیفینڈ کیا ان پاکستان. ویسے 122 سے سری لنکا کے خلاف امبن ٹوٹا میں کیا تھا، لیکن اچھا ہوا کہ بابر اعظم بہت اچھی کپتانی کی، سیکھ رہے ہیں وہ، اور بہت تیزی سے سیکھ رہے ہیں، اور سیکھنا بھی چاہیے اس لیے کہ وہ خود ورلڈ کلاس بیٹسمین تو ہیں لیکن انہیں ورلڈ کلاس کپتان بننے کے لیے بہت تیزی سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اور کل انہوں نے پوسٹ میچ سیریمنی میں بھی کہا کہ چھوٹا ٹوٹل تھا، ہمیں وکٹوں کی ضرورت تھی. دس از دا پنچ لائن. جب بھی آپ کو اگر آپ 180 190 بھی کریں گے تو آپ کو وکٹیں تو چاہیے، لیکن آپ جب چھوٹا ٹوٹل کرتے ہیں تو آپ کو اور بھی زیادہ وکٹیں چاہیے ہوتی ہیں. وہی پاکستان نے کیا، اوپر سے پاور پلے میں 3 وکٹیں لے لیں. ایلیکس ہیلز بڑے برے فارم میں چل رہے ہیں. اب تک جو انگلینڈ کے 2 اوپنرز نے 10 اننگز کھیلی ہیں، صرف 150 ہے ان کا. تو پاکستان کو ایک طرح سے بینیفٹ بھی ہوا کہ ارلی وکٹیں مل گئیں. اور جب آپ وکٹیں لیتے رہیں، پھر اسپن کا بڑا اچھا استعمال کیا. 4 اوور میں 16 رنز افتخار کے لیفٹ ہینڈرز کے اگینسٹ بالنگ کروائی جب ڈاوڈ ملان اور معین علی کھیل رہے تھے. شاداب نے بہت اچھی بالنگ کرائی، 4 اوور 25 رنز. تو یہ 2 اسپنرز نے جو بیچ میں بریک مارے اس سے انگلینڈ کے اوپر پریشر. لیکن شاہد صاحب سوال یہی ہے کہ آپ نے بابر کی کپتانی کی تعریف کی ہے، مجھے تو بہت ساری چیزیں ایسی ابھی بھی نظر آ رہی ہیں جہاں پہ بہت سیکھنے کی ابھی بھی جگہ ہے. ٹھیک ہے، آپ افتخار سے اوور کراتے ہیں، ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ افتخار کو یوز کرنا چاہیے، لیکن افتخار سے اوور کرانے میں آپ نواز کے 2 اوور کرا کے، ان کے پہلے بھی ایک بار یہ ہوا ہے کہ نواز کا 1 اوور ہوا تھا، 3 رہ گئے تھے، ابھی بھی نواز کے 2 اوور رہ گئے. پھر آپ ڈیبیوٹنٹ سے لاسٹ اوور کرانا، آئی تھنک اٹ واز اے مس کیلکولیشن. اب اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے رسک لیا ہے، کیونکہ ڈیبیوٹنٹ اگر پہلی بال پہ چھکا پڑ جائے، چوکا پڑ جائے، وہ 9 بھی کرا سکتا ہے، اس کو پیچھے وائڈ کا 4 بھی ہو سکتا ہے. اس کا تجربہ نجیب، اس کا تجربہ اتنا ہے کہ وہ کانفیڈنٹ اتنا تھا. اب یہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط، کہ میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا کہ کسی نے لکھا کہ عامر جمال نے خود جا کے بابر سے کہا کہ کیپٹن میں یہ اوور کرانا چاہتا ہوں. وہ 1 اوور آلریڈی کر چکے تھے، لیکن جس طرح کی بیٹنگ میں ان کے اعتماد لگا، ایک چوکا انہوں نے بڑا اچھا مارا، 10 رنز ہی بنائے انہوں نے، لیکن ان کے ایک کانفیڈنس لگ رہا ہے. اور بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہاں سے آئے، تو ایک مشہور صحافی ہیں طلعت حسین، اینکر بھی رہے ہیں، ان کے کلب سے ہی کھیلتے تھے کرکٹ. وہاں سے انہوں نے، جب طلعت حسین نے ان کے ٹیلنٹ کو دیکھا تو انہوں نے ان کو یقیناً پروموٹ کیا. اور پروموٹ کرنے کے بعد جب انہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی، زیادہ تر گریڈ 2 کے میچز انہوں نے کھیلے ہیں. پھر جب یہ نیشنل T20 کھیلا تو بہت سے لوگوں کو پسند آئے. انہوں نے 165 رنز بنائے جس کا اسٹرائک ریٹ 194 تھا. 8 وکٹیں لی جس کا اکانومی 8 یا 9 وکٹیں ہیں جس کی اکانومی 8.5 ہے جو کہ اچھی ہے. تو اب کوشش کرتے ہیں، لیکن جب اس نے خود اعتماد لیا اور آپ کے پاس ظاہر ایک چوائس تھی کہ آپ نواز سے اوپن کر وہ آخری اوور کرا لیتے، لیکن نواز کو آخری اوور کرانے میں تھوڑا سا رسک بھی ہوتا ہے. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ محمد وسیم جونیئر کا 1 اوور پہلے روک لیتے اور اس کو 20واں کرا دیتے، عامر جمال کو آپ پہلے یوز کر لیتے، کیونکہ پوائنٹ یہ ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کو وکٹیں بھی چاہیے تھی. اگر ہم آخر میں وسیم جونیئر کا اوور رکھتے اور 5 یا 6 آؤٹ ہوتے اور معین مار دیتا تو ہم کہہ رہے تھے ایک گیمبل تھا، رسک تھا. ٹھیک بات ہے کہ اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ تو PSL بھی کبھی نہیں کھیلے نا، اتنا بڑا کراؤڈ اتنی بڑی سچویشن میں پہلے کبھی گزرے نہیں. لیکن اس میں کامیاب ہو کر نکلنا، سکسیسفل ہونا، اس کا مطلب ہے کہ بہت اعتماد ہے، بہت میچورٹی ہے اس میں. اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگر آگے کی بھی 1-2 میچوں میں اگر انہوں نے پرفارم کر دیا تو وہ شاید ٹریولنگ ریزرو میں یا مین 15 کے اسکواڈ میں آ سکتے ہیں. اور یہی ہم بار بار ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ ایسے ایکسپیریمنٹ آپ کو ہوم سیریز میں کرنے بھی چاہیے. ہمارے پاس جو اب تک ہمارا بالنگ اٹیک ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ہمارا بالنگ اٹیک ون آف دا بیسٹ ان انٹرنیشنل کرکٹ T20 کا. اس میں شاہین آفریدی آ جائیں گے تو انشاءاللہ اور بھی مزید مضبوط ہو جائے گا. ہمارے پاس لیفٹ آرم فاسٹ بالر ہے، لیفٹ آرم اسپنر ہے، رائٹ آرم لیگ اسپنر ہے، رائٹ آرم آف اسپنر ہے، رائٹ آرم فاسٹ بالرز ہیں. اس میں اگر ایک آل راؤنڈر کی کمی تھی، فاسٹ بالنگ آل راؤنڈر کی، تو عامر جمال پوری کر سکتا ہے. اچھا، اگین پھر وہی سوال آتا ہے مڈل آرڈر کا. کرکٹ پہ تو خیر ہم کافی ساری بات کریں گے. بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑی شاندار سیریز ہو رہی ہے اور بڑا زبردست اس کے انتظامات ہیں صافی اسٹیڈیم میں.